السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خاندانی منصوبہ بندی کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہے وہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر پلاننگ کے کوئی کام بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیسی بات ہے کہ بچے بغیر پلاننگ کے پیدا کیے جائیں؟ تو اس کے ساتھ یہ جملے بولے جاتے ہیں، بچے دو ہی اچھے، کم افراد خوشحال گھرانہ، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو اس سوال کو سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں وہ بندہ سمجھ لے تو اس کا جواب سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب کسی چیز کی بنیادی چیز پہ اختلاف ہو تو اس کے اوپر جتنے مرضی دلائل دیے جائیں تو وہ بے فائدہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم عقل القرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو اولاد ہے یہ بوجھ ہے یا مصیبت ہے یا ٹینشن ہے یا جرمانہ ہے یا تحفہ ہے؟ تو قرآن کہتے ہیں کہ اولاد انسان کے لیے بہترین تحفہ ہے، اولاد انسان کے لیے بہترین تحفہ ہے، انمول تحفہ ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ تحفہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکوں کا اور جس کو چاہتے ہیں لڑکیوں کا، اور جس کو چاہتے ہیں کہ دونوں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہابو عربی کے اندر اللہ عطا کرتے ہیں، اللہ تحفہ دیتے ہیں، تو یہابو کا معنی گفٹ ہے۔ تو گفٹ لینے کے اندر جو ہے یہ پلاننگ نہیں ہوتی، بلکہ گفٹ کو استعمال کرنے کے اندر پلاننگ ہوتی ہے۔ تو جب یہ گفٹ ہے تو گفٹ لینے کے اندر پلاننگ نہیں ہوتی، بلکہ گفٹ کو استعمال کرنے کے اندر پلاننگ ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کے لیے کیسے تحفہ ہے؟ تو قرآن کہتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے۔ یہ تحفہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ انسان کی وحشت کو دور کرے گا، یہ انسان کے لیے کمائی کرے گی اور یہی انسان کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اور یہ ایسی تجارت ہے کہ جس کے اندر انویسٹمنٹ کم ہے اور نفع زیادہ ہے، اور عقل کے اعتبار سے بھی اس کے اندر نفع ہے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کے اندر یہ انسان کے لیے کیا ہے، نفع مند ہے۔ اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور مریم علیہ السلام گھبرا گئی، تو جو الفاظ ہیں اس پہ بندہ غور کرے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا گھبرائیے نہیں کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو تحفہ دینے آیا ہوں، میں آپ کو گفٹ دینے آیا ہوں پاکیزہ چیز کا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو تحفہ جو ہوتا ہے اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، نتیجے کے اعتبار سے وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ تحفہ ہو تو مقصود اس سے کیا اچھائی ہوتی ہے، لیکن بس اوقات اس کے اندر خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، لیکن اس کی اصل یہ ہے یہ انسان کی راحت کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی ہے تو یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن کبھی یہی گاڑی آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے آپ کو اپنے دشمن کی حفاظت کے لیے اسلحہ دیا ہے تو اسلحہ تو یہ انسان کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن بس اوقات یہ اسی کے خلاف استعمال ہو کر یہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو ایک اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ گفٹ لینے کے اندر پلاننگ نہیں ہوتی، بلکہ استعمال کرنے کے اندر پلاننگ ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے یا آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ کہیں کہ بھئی میں نے پلاننگ کی نہیں کی، میں نے تحفہ نہیں لینا، بلکہ اس کو لیا جاتا ہے، اس کو سنبھالا جائے کہ استعمال کرنے کے اندر پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ تحفہ ہے اور تحفے کو استعمال کرنے کے اعتبار سے پلاننگ کی جاتی ہے، لینے کے اندر پلاننگ نہیں کی جاتی۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوتی تو اللہ جل جلالہ انبیاء علیہ السلام کی ذات کو وہ عطا کرتے۔ اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تو اللہ سے دعا مانگی۔ ظاہری بات ہے کہ اصول ہے کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کے بعد دعا مانگتا ہے، اپنا وسیلہ مانگتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو مقتدا بناؤں گا، میں آپ کو رہنما بناؤں گا، میں آپ کو بڑا لیڈر بناؤں گا۔ تو یہ لیڈر کس اعتبار سے تھا؟ یہ لیڈر اس اعتبار سے تھا کہ اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر نبوت کو رکھ دیا، جس سے پتہ چلا کہ یہ انسان کے لیے سارا کچھ بنایا گیا۔ تو انسان جو ہے، انسان کی جو اولاد ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے۔ اور یہ بس اوقات یہ سوال پیدا کیا جاتا ہے، بھائی ہم اگر اولاد زیادہ پیدا کریں تو اس سے ہم تو اتنا زیادہ ہماری معیشت مضبوط نہیں، ہم ان کے کیسے اخراجات اٹھا سکتے ہیں؟ تو بھئی یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کے ہاں کچھ مہمان آنے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر 10 مہمان آنے ہو تو آپ 15 اور یا 16 کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اللہ آپ کے اندر اتنی سینس ہے کہ اگر 10 مہمان ہے تو اس سے زیادہ کا کھانا تیار کیا جائے، کم تیار کریں، ہماری
اہانت ہماری بےعزتی نہ ہو جائے تو کیا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے کہ اللہ کے اندر اتنی سینس بھی نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں اور اس کی خوراک کا، اس کی معیشت کا انتظام نہ ہو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ بھوک کی وجہ سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ تو بھئی یہ بات ذہن میں رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تزوجوا الولود الودود، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں، جو زیادہ اولاد جننے والی ہوں۔ اس کے مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں آپ کی کثرت کی وجہ سے باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر فخر کروں گا۔ تو یہ جو ہے اولاد کی کثرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض خاندان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بانجھ پن ہوتا ہے، ان کے اندر نسل زیادہ نہیں چلتی اور بعض کے اندر اولاد کی کثرت ہوتی ہے۔ تو یہ جو جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے، یہ لبرل لوگوں کا نظریہ ہے، اور آج ان کی حالت کو دیکھ پلاننگ ان کی تربیت کے بارے میں بناتی تھی، ہم ان کی تربیت کیسے کریں کہ جیسے جب آ جائیں تو پھر نہیں، ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم پیدائش سے پہلی تربیت کہتے ہیں کہ یہ پلاننگ، ہم بچہ پیدا نہیں کرنا، بلکہ پلاننگ تب ہوتی ہے کہ جب حمل ٹھہر گیا، اب یہ پلاننگ بنے، جیسے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے جب حمل ٹھہر گیا تو انہوں نے پلاننگ کیا کی کہ میں اس کو بیت المقدس کے اندر کیا کروں گی، خادمہ رکھوں گی، اس کی خدمت کے لیے حوالے کروں گی، تو یہ پلاننگ تھی۔ اسی طرح آپ بھی جب حمل آ جائے تو آپ سوچیں کہ ہم نے اس بچے کو کیا بنانا ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو رہی بات یہ